آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں گہرائی تک جا رہے ہیں جسے پیغمبر اسلام نے سب سے سچا انسان قرار دیا، لیکن اسی سچائی کی وجہ سے انہیں جلا وطن کیا گیا اور ان کا انتقال تنہائی میں ہوا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں علمی تحقیق، سوانحی تفصیلات اور مختلف اسلامی مکاتب فکر کے نقطہ نظر شامل ہیں۔ تو آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ ابو ذر غفاری کی سچائی اتنی کڑوی کیوں تھی کہ اس وقت کی ریاست اسے برداشت نہ کر سکی؟ یہ سوال ہی میرے خیال میں اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ابو ذر غفاری کی زندگی ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہم ابتدائی اسلامی معاشرے کی تبدیلیوں کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی جب سادگی سے ایک سلطنت بن رہی تھی اور نظریات کا ٹکراؤ شروع ہو رہا تھا۔ ہمارا مقصد صرف ان کی زندگی کے واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کی میراث آج بھی اتنی متنازع اور زندہ کیوں ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس شخص سے جو اس تنازع کے مرکز میں تھے، ابو ذر غفاری۔ یہ کون تھے؟ ان کا پس منظر کیا تھا؟ ان کا نام تھا جندب بن جنادہ اور وہ بنو غفار قبیلے سے تھے۔ یہ قبیلہ اسلام سے پہلے مکہ اور شام کا جو تجارتی راستہ تھا اس پر رہتا تھا اور لوٹ مار کے لیے کافی مشہور تھا۔ اچھا جی، یعنی ان کا تعلق کسی اشرافیہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے گروہ سے تھا جو معاشرے کے حاشیے پر سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ شروعات ہے۔ ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص اسلام کے اولین ماننے والوں میں کیسے شامل ہو گیا؟ یہی تو ان کی شخصیت کا پہلا بڑا تضاد ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے یا پانچویں شخص تھے۔ یعنی بالکل شروع میں؟ جی بالکل ابتدا میں، جب مسلمان ہونا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود سچ کی تلاش میں مکہ پہنچے، پیغمبر اسلام سے ملے اور فوراً ایمان لے آئے۔ پیغمبر اسلام کا ایک قول بھی ملتا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے غفار کو معاف کر دیا، جو اس قبیلے کی پوری تاریخ کو بدل دینے والی بات تھی۔ اچھا، ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ مطلب خاندان، بچے؟ مستند معلومات بہت کم ہے جو ان کی درویشانہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک بیوی ام ذر اور ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے جو ان کی جلاوطنی میں ان کے ساتھ تھیں۔ ایک بیٹے کا بھی ذکر ہے جو کسی مہم میں شہید ہوئے۔ لیکن اس دور کے دوسرے بڑے صحابہ کے برعکس ان کے ہاں متعدد بیویوں، کنیزوں یا بڑی جائیداد کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان کی زندگی کا محور ذاتی معاملات سے زیادہ ایک نظریہ تھا، اور وہی نظریہ بعد میں ان کی اور ریاست کے درمیان تصادم کی وجہ بنا۔ یہاں سے کہانی واقعی ایک نیا موڑ لیتی ہے نا؟ ان کا بنیادی تنازع دولت کے مسئلے پر تھا۔ بالکل، اور اس کی جڑ قرآن کی ایک آیت کی تشریح میں تھی، سورہ توبہ آیت 34۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھیں، زیادہ تر علماء اس آیت کا اطلاق ان لوگوں پر کرتے تھے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ لیکن ابو ذر کی تشریح بہت سخت اور انقلابی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اسے کس طرح دیکھتے تھے؟ ان کا ماننا تھا کہ یہ آیت صرف زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی روزمرہ کی ضرورت سے زیادہ ایک درہم بھی اپنے پاس رکھتا ہے۔ ایک درہم بھی؟ جی، ان کے نزدیک مسلمان کی ملکیت میں صرف وہی مال رہ سکتا ہے جو اس کی فوری ضروریات کے لیے ہو، باقی سب کچھ فوراً تقسیم ہو جانا چاہیے۔ جی، فوراً معاشرے کے غریبوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف ایک ذاتی پرہیزگاری کی بات نہیں تھی، وہ اسے ایک لازمی شرعی حکم سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک بہت ہی بنیادی پرست معاشی نظریہ ہے۔ اور جب اسلامی ریاست پھیل رہی تھی اور شام اور فارس سے دولت آ رہی تھی، تو یہ نظریہ یقیناً اس وقت کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہوگا۔ بالکل، اور یہ چیلنج سب سے پہلے دمشق میں سامنے آیا، جو اس وقت اسلامی سلطنت کا ایک نیا چمکتا دمکتا دارالحکومت تھا۔ وہاں کے گورنر تھے معاویہ بن ابی سفیان۔ آپ اس منظر کا تصور کریں، دمشق جہاں دولت کی ریل پیل ہے، بڑے بڑے محل بن رہے ہیں اور حکمران طبقہ ایک شاہانہ طرز زندگی اپنا رہا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بیچ میں ایک صحرائی بزرگ کھڑا ہے جس نے شاید پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، اور وہ بازاروں میں اور گورنر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں وہی آیت پڑھ رہا ہے، اے دولت جمع کرنے والوں، تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا بغاوت کا اعلان لگتا ہے۔ اس کا رد عمل کیا ہوا؟ ظاہر ہے اس سے شدید تناؤ پیدا ہوا۔
معاویہ نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان کو مدینہ خط لکھا کہ یہ شخص لوگوں کو امیروں کے خلاف اکسا رہا ہے اور یہاں ایک فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ابو ذر کو مدینہ بلا لیا گیا، لیکن مسئلہ وہاں بھی حل نہیں ہوا کیونکہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بھی یہی تبلیغ کرتے رہے۔ اور اسی وجہ سے انہیں جلا وطن کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا اور حساس سوال ہے۔ اس پر روایات میں شدید اختلاف ہے۔ سنی ذرائع عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ مدینہ سے باہر کسی پرسکون جگہ پر چلے جائیں، اور ابو ذر نے خود ربضہ نامی صحرائی علاقے کا انتخاب کیا۔ اچھا، یعنی اپنی مرضی سے؟ جی، اس روایت کے مطابق، لیکن دوسری روایات خاص طور پر شیعہ اور کئی تاریخی ذرائع میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں جبراً وہاں بھیجا گیا تھا۔ وہ ایک جلا وطنی تھی، انتخاب نہیں۔ لیکن اجتہاد کہہ کر کیا ہم معاملے کی سنگینی کو کم نہیں کر رہے؟ میرا مطلب ہے، ایک شخص کو جو پیغمبر کے قریبی ساتھی تھے صحرا میں بھیج دیا گیا جہاں ان کی موت ہو گئی، اسے صرف پالیسی پر اختلاف کہنا تھوڑا ہلکا نہیں لگتا؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ابو ذر کی میراث کو زندہ رکھتا ہے۔ کیا یہ دو نیک لوگوں کا اختلاف تھا یا ایک طاقتور ریاست کا ایک منحرف آواز کو دبانے کا عمل؟ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا انتقال ربضہ کے ویرانے میں تقریباً تنہائی میں ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی موت نے پیغمبر اسلام کی ایک پیشین گوئی کو پورا کر دیا۔ ہاں، وہ مشہور پیشین گوئی کہ وہ اکیلے چلیں گے، اکیلے مریں گے اور اکیلے اٹھائے جائیں گے، یہ ان کی زندگی کے اختتام کو ایک بہت ہی المیہ اور روحانی رنگ دیتی ہے۔ جی، اور یہ پیشین گوئی ان کی شخصیت کو ایک اساطیری درجہ دے دیتی ہے۔ تو ان کا ریاست کے ساتھ تصادم تو واضح ہے، لیکن کیا ان کی اس باغیانہ فطرت کا اثر ان کی علمی میراث پر بھی پڑا؟ مطلب کیا ان کی روایت کردہ احادیث بھی اتنی ہی متنازع ہیں جتنی ان کی سیاسی زندگی تھی؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ انہوں نے تقریباً 281 احادیث روایت کی، جو ابو ہریرہ جیسے صحابہ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ شاید اس کی وجہ ان کا زیادہ تر وقت مدینہ سے باہر رہنا اور پھر جلاوطنی تھی، لیکن جو روایات ان سے منسوب ہیں ان میں سے کچھ اسلامی فکر میں بہت گہرے مباحث کا موضوع بنی ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کی مثال دیں۔ سب سے مشہور مثال سورج کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا، اے ابو ذر، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور پھر اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ یعنی کائنات کا ہر ذرہ، چاہے وہ سورج ہی کیوں نہ ہو، ایک الہی قانون کی پابندی کر رہا ہے۔ یہ تو کائنات کو دیکھنے کا ایک شاعرانہ اور روحانی انداز ہے، لیکن جدید فلکیات کی روشنی میں تو یہ بات لفظی طور پر درست نہیں لگتی۔ اور یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے۔ کچھ علماء اس کی لفظی تشریح پر اصرار کرتے ہیں اور اسے ایک غیبی معاملہ قرار دیتے ہیں جو انسانی حواس سے ماورا ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ کا مطلب مجازی ہے، یعنی اطاعت کرنا۔ جی، یعنی سورج کا اللہ کے بنائے ہوئے کائناتی نظام کی مکمل اطاعت کرنا۔ یہ حدیث ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح مذہبی متن اور سائنسی علم کے درمیان تعلق پر صدیوں سے بحث ہوتے رہی ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ متنازعہ ہے، جسے کالا کتا حدیث کہا جاتا ہے۔ جی، یہ وہ روایت ہے جس کے مطابق ابو ذر نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے عورت، گدھا یا کالا کتا گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ کیا اس کا کوئی سیاق و سباق تھا؟ مطلب کیا یہ کسی خاص واقعے کے بارے میں کہا گیا تھا یا یہ ایک عمومی اصول تھا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ذرائع میں اس کا کوئی خاص پس منظر نہیں ملتا، اور اسی لیے اس پر ابتدائی دور میں ہی شدید تنقید ہوئی، اور سب سے سخت رد عمل حضرت عائشہ کی طرف سے آیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب ان تک یہ روایت پہنچی تو ذرائع کے مطابق وہ بہت ناراض ہوئی اور کہا، تم نے ہمیں عورتوں کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ اوہ، خدا کی قسم، میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں ان کے سامنے بستر پر لیٹی ہوتی تھی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی روایات کو چیلنج کرتے تھے اور انسانی یادداشت میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتے تھے۔ بالکل، یعنی یہ کوئی مقدس، ناقابل تنقید متن نہیں تھا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی روایت کا عمل شروع سے ہی ایک انسانی اور تنقیدی عمل تھا۔
اچھا، تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ان کا انقلابی معاشی نظریہ، ان کی متنازع روایات، ان کی جلاوطنی، مختلف اسلامی مکاتب فکر انہیں آج کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے ہر گروہ نے اپنا ایک ابو ذر بنا لیا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ ابو ذر ایک ایسی شخصیت ہے جن کی میراث پر سب سے زیادہ کشمکش ہے۔ سنی نقطہ نظر سے شروع کرتے ہیں۔ سنی علماء اور عوام میں ان کا بے حد احترام ہے، لیکن ایک مخصوص دائرے میں انہیں ایک انتہائی زاہد، متقی اور سچے صحابی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا وہ قول کہ آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، ان کے نزدیک بہت اہم ہے۔ لیکن پھر حضرت عثمان کے ساتھ ان کے تنازع کی کیا توجیہت پیش کی جاتی ہے؟ اسے عام طور پر اجتہاد کا معاملہ کہا جاتا ہے، یعنی دو عظیم نیک نیت شخصیات کے درمیان پالیسی پر ایک مخلصانہ اختلاف۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ابو ذر کا دولت کے بارے میں موقف ان کا ذاتی تقوی اور زہد تھا، ایک قابل تعریف ذاتی عمل۔ لیکن کوئی شرعی قانون نہیں؟ جی، لیکن یہ کوئی ایسا شرعی قانون نہیں تھا جسے پوری ریاست پر نافذ کیا جائے۔ اس طرح ان کی انقلابی حیثیت کو کم کر کے انہیں ایک قابل احترام ولی یا صوفی کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف شیعہ نقطہ نظر ہے جو اس سے بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ جی ہاں، شیعہ روایت میں ابو ذر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انہیں ان 4 ستونوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ 4 ستون؟ جی، یعنی وہ 4 صحابہ جو پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد ہر حال میں حضرت علی کے وفادار اور حمایتی رہے۔ ان میں سلمان فارسی، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر اور ابو ذر شامل ہیں۔ انہیں ایک پروٹو شیعہ یعنی ابتدائی شیعہ شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے خلافت کے نظام اور خاص طور پر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ تو ان کے نزدیک اختلاف حق اور باطل کا تھا؟ بالکل، ان کے نزدیک ابو ذر کا حضرت عثمان سے اختلاف کوئی معمولی پالیسی کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا۔ یعنی ایک ہی شخص ایک روایت میں ولی اور دوسری میں انقلابی، اور جدید دور میں بھی تو ان کی ایک نئی تشریح کی گئی ہے۔ ذرائع میں پہلا اسلامی سوشلسٹ کی اصطلاح کا ذکر ہے۔ بالکل، یہ اصطلاح 20ویں صدی میں بہت مقبول ہوئی، خاص طور پر عرب دنیا میں بائیں بازو کی تحریکوں کے دوران۔ تاریخی طور پر یہ درست نہیں، کیونکہ سوشلزم ایک جدید نظریہ ہے جو 7ویں صدی میں موجود نہیں تھا۔ صحیح، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشی انصاف، دولت کی منصفانہ تقسیم اور حکمران طبقے پر تنقید کے بارے میں ابو ذر کے خیالات آج بھی ان لوگوں کے لیے کتنے طاقتور ہیں جو سماجی تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ ان کے لیے مزاحمت کی ایک لازوال علامت ہے۔ اور علمی حلقے یعنی جو مورخین تاریخی تنقید کے اصول استعمال کرتے ہیں، وہ ان روایات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ان کی موت کی پیشین گوئی جیسی باتوں کو؟ یہاں سے ایک اور دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ مورخین روایات کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی روایت کب، کس نے اور کیوں بیان کی۔ ابو ذر کی تنہا موت کی پیشین گوئی کے بارے میں کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کے بعد کی پیشین گوئی ہو سکتی ہے، جسے تکنیکی زبان میں ورٹیسینیم ایکس ایونٹو کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ پیشین گوئی ان کی موت کے بعد بنائی گئی تاکہ ان کی جلاوطنی اور المناک موت کو ایک معجزاتی اور روحانی رنگ دیا جا سکے۔ یہ تو تاریخ کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تاریخی روایات کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ انہیں کس نے، کب اور کیوں بیان کیا۔ بالکل، یہ واقعے کے بعد کی پیشن گوئی بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زلزلے کے بعد ایک پرانی ڈائری نکال کر کہے کہ دیکھو، میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ ہاں صحیح۔ اس کا مقصد تاریخی واقعے کو ایک پہلے سے طے شدہ الہی منصوبے کا حصہ دکھانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو ذر کی وفات 32 ہجری میں ہوئی، جبکہ حدیث کی بڑی کتابیں جیسے صحیح بخاری اور مسلم 3 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ یہ تقریباً 200 سال کا وقفہ زبانی روایت پر مبنی تھا، الفاظ کی منتقلی اور ان کے سیاق و سباق میں تبدیلیوں کے امکانات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت گہری بحث ہے۔ آئیے اس گفتگو کے اہم نکات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری ایک غیر معمولی طور پر اصول پرست اور سچے صحابی تھے، جنہوں نے ابتدائی اسلامی ریاست میں بڑھتی ہوئی مادیت پرستی کے خلاف ایک انتہائی سخت موقف اختیار کیا۔
جی، لیکن ان کی میراث سیدھی سادی نہیں بلکہ بہت پیچیدہ ہے۔ ان کے اصولوں نے انہیں ریاست کے ساتھ براہ راست تصادم میں لا کھڑا کیا، اور ان کی وفات کے بعد مختلف گروہوں نے ان کی یاد کو اپنی اپنی ضرورت اور نظریے کے مطابق ڈھال لیا۔ صحیح۔ سنی روایت انہیں ایک زاہد ولی سمجھتی ہے، شیعہ روایت انہیں حضرت علی کا ایک وفادار انقلابی ساتھی مانتی ہے، اور جدید دور کے مصلحین انہیں سماجی انصاف کا ایک لازوال علم بردار دیکھتے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ ہیں۔ تو غور کرنے کے لیے ایک آخری سوچ۔ ہم نے یہ گفتگو اس سوال سے شروع کی تھی کہ سب سے سچے انسان کی سچائی اتنی کڑوی کیوں تھی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے انہیں یہ لقب دیا، لیکن دولت کے بارے میں ان کی سخت تشریح کو مرکزی دھارے کی اسلامی فقہ نے کبھی مکمل طور پر نہیں اپنایا، اور ان کا انتقال تنہائی اور جلا وطنی میں ہوا۔ یہ ایک گہرا سوال پیدا کرتا ہے۔ کسی بھی مذہبی روایت میں اس سچائی کا کیا انجام ہوتا ہے جسے اپنے وقت کے لیے بہت زیادہ بنیادی پرست یا ریڈیکل سمجھا جائے؟ کیا اسے فرد کی ذاتی انتہا پسندی کہہ کر ایک طرف کر دیا جاتا ہے، یا اسے ایک غیر فعال قابل احترام نظریے کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے جو مستقبل میں کسی زیادہ مناسب وقت کا منتظر ہو؟